ہمارے افتخار رضوی آفیشیل 786 چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو۔ حضرت ابو عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو عباس فرماتے ہیں کہ غلاموں کی محفل سجی ہے، تمام صحابہ کرام وہاں پر جلواگر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، تو حضرت ابو عباس فرماتے ہیں اس محفل میں میں بھی موجود ہوں۔ تو حضرت ابو عباس آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں ران پر، دائیں حصے پر آپ کا پیارا نواسا امام حسین بیٹھے ہیں، اور آپ کے بائیں ران پر، بائیں حصے پر آپ کا پیارا بیٹا سیدنا حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابو عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی حسین کو چومتے ہیں، کبھی حسین سے پیار کرتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے تھے، اور کبھی اپنے پیارے بیٹے ابراہیم کو بوسہ لیتے تھے، کبھی حسین کے ہونٹوں کو چومتے تھے، اور کبھی پیارا بیٹا ابراہیم کو بوسہ لیتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی حسین کے چہرے کو چومتے تھے، کبھی ہونٹوں کو چومتے تھے، کبھی لبوں کو چومتے تھے، اور کبھی ابراہیم کا بوسہ لیتے تھے۔ حضرت ابو عباس فرماتے ہیں کہ سارے غلام میرے نبی کی اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی وہاں پر اس محفل میں موجود تھا۔ حضرت ابو عباس فرماتے ہیں کہ اسی دوران فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کیا۔ میرے نبی نے حضرت جبرائیل کا سلام کا جواب دیا۔ جب اس خوبصورت منظر کو دیکھا، اس پیار و محبت کو دیکھا، حضرت جبرائیل نے جب میرے نبی کی اس محبت کو دیکھا کہ آقا کبھی حسین کو چومتے تھے، کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کا بوسہ لیتے تھے، جب اس منظر کو دیکھا، جب اس حسین منظر کو دیکھا، تو حضرت جبرائیل جو خدا کی طرف سے حکم لے کر آئے تھے، جو پیغام لے کر آئے تھے، حضرت جبرائیل با ادب ہو کر اپنا سر جھکا کر نبی کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل آج تم پریشان نظر آتے ہو، آج تم کچھ پریشان ہی نظر آتے ہو، پریشانی دکھائی دیتی ہے، آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے کر بھیجا ہے، ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے ایک حکم لے کر آیا ہوں۔ جب حضرات محترم میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم لے کر آئے ہو، اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، اے جبرائیل، ہم اس کے نبی ہیں، ہم اس کے رسول ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، اللہ کی رضا پر ہمیں راضی ہے۔ حضرات محترم حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے کر بھیجا ہے، ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جبرائیل پیغام ہمیں بھی سناؤ، وہ حکم ہمیں بھی سناؤ، جو حکم لے کر آئے ہو، جو پیغام لے کر آئے ہو، وہ پیغام ہمیں بھی سناؤ، وہ حکم ہمیں بھی سناؤ۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی گود میں یہ دو پھول ہے، ان میں سے کسی ایک کو اللہ لینا چاہتا ہے۔ یہ جو آپ کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی آپ کا پیارا نواسا آپ کے دائنے ران پر بیٹھے ہیں، اور آپ کا پیارا بیٹا ابراہیم بائیں ران پر جو بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اللہ لینا چاہتا ہے، ان میں سے کسی ایک کو قربان کرنا ہے۔ حضرات محترم میرے نبی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، جبرائیل، تو اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ ہم اس کے نبی ہیں، ہم اس کے رسول ہیں،
ہم اس کے محبوب ہیں، اللہ کی رضا پر ہمیں راضی ہے، اس میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ ان میں سے کون سا بچہ لینا چاہتا ہے، کون سا بچہ اللہ کو پیارا ہے؟ حضرات محترم، میرے نبی نے جب اتنا کہا، حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی متعین نہیں ہے، اللہ نے اب آپ کے اوپر یہ مرضی دی ہے، اختیار آپ کو دیا ہے، چاہے آپ حسین کو دے، چاہے آپ ابراہیم کو دے، مرضی آپ کے اوپر ہے، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق ہے، آپ کی مرضی چلے گی، چاہے آپ جسے چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ میرے آقا کی شان ہے، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، میرے محبوب سے کہا ہے، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے یار، حکم میرا ہوگا، مرضی تیری ہوگی، حکم میرا ہوگا، مرضی تیری ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں، جو رات و دن یہ کہہ کے پھرتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کی شان میں اس طرح کے گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کی کوئی مرضی نہیں چلتی ہے، نبی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے، نبی کی کوئی مرضی نہیں چلتی ہے۔ مجھے بتاؤ، ادھر اللہ خود کہتا ہے، اپنے پیارے حبیب سے کہتا ہے، اے پیارے حبیب، حکم میرا ہوگا، مرضی تیری ہوگی۔ بتاؤ، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے گھر میں کسی بیٹے کی موت کا وقت قریب آ جائے، وفات کا وقت قریب ہو جائے، اللہ کی طرف سے وہ موت کا فرشتہ آ جائے، تو حضرات محترم، بیٹے کی موت ابھی اگر اسی درمیان میں اگر ہونے والی ہے، اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ آ جائے، تو ہم یہ خدا سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہماری مرضی وہاں یہ نہیں چلے گی، ہماری بات یہ نہیں سنی جائے گی۔ ہم اگر خدا سے کہیں، اے پروردگار عالم، اے رب کائنات، اس بیٹے کے بدلے میں کسی اور جان کو لے لے، اس کے بدلے میں میری جان کو لے لے، اس کے بدلے میں باپ کو لے لے، اس کے بدلے میں ماں کی جان لے لے، حضرات تیری بات نہیں سنی جائے گی، تیری بات نہیں مانی جائے گی، وہاں تیری مرضی کے مطابق کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کی موت لکھ دی ہے اسی کی موت ہو کر رہے گی، چاہے آج ہو یا کل ہو، اللہ نے جس کی موت لکھ دی ہے اسی کی موت ہوگی۔ اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے، وفات کا وقت قریب آتا ہے، جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، حضرات محترم، نہ ایک قدم آگے جاتا ہے، نہ ایک قدم پیچھے ہوتا ہے، اسی ٹائم کے مطابق موت ہوتی ہے، اسی ٹائم کے مطابق اس انسان کی وفات ہوتی ہے۔ پھر تیری بات نہیں سنی جاتی ہے، تیرا حکم نہیں مانا جاتا ہے، تیری مرضی نہیں چلتی ہے۔ لیکن ادھر کہتے ہو کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نبی کی کوئی شان نہیں ہے، نبی کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اگر یہ مرضی نہیں ہوتی تو ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے یہ خود کہا کہ اے محبوب، حکم میرا ہوگا، مرضی تیری ہوگی۔ اگر اللہ کے رسول کو اختیار نہیں ہوتا، نبی کی مرضی نہیں چلتی، تو حضرات محترم کسی اور کی بھی قربانی ہو سکتی تھی، کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ لے سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے خود کہہ کر بھیجا، اے جبرائیل جا، میرے نبی سے یہ بات کہے کہ پابندی نہیں لگائی گئی ہے، آپ چاہے حسین کو دے دے، آپ چاہے ابراہیم کو دے دے، مرضی آپ کے اوپر ہے۔ حضرات محترم، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضرات محترم، تو میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت ابو عباس فرماتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کا یہ پیغام سنا، میرے نبی نے جب حضرت جبرائیل کا یہ حکم سنا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں، کبھی پیارے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ابراہیم کا بوسہ لیتے ہیں۔ حضرات پھر میرے آقا نے اپنے دل سے فیصلہ کیا، اپنے دل سے فیصلہ کیا، اگر میں حسین کو دیتا ہوں اس کا غم صرف مجھے، اگر میں بیٹا ابراہیم کو دیتا ہوں اس کا غم صرف مجھے ہی ہوگا، اور اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو اس کا غم مجھے بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا، اور حسن کو بھی ہوگا، اور اس کا غم میرے پیاری بیٹی فاطمہ کو بھی ہوگا۔ اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں اس کا غم صرف مجھے ہوگا، یہ غم تو مجھے برداشت ہے، لیکن میری پیاری بیٹی کو دکھ ہوگا، علی کو دکھ ہوگا، حسن کو دکھ ہوگا، لیکن پیاری بیٹی کا غم برداشت نہیں ہے، علی کا غم برداشت نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا اور لوگوں سے کہا، اے لوگوں سنو، یہ میرا بیٹا نواسہ حسین ہے،
میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، حسین کی محبت میں قربان کر دیا ہے۔ یہ میرا پیارا بیٹا نواسا ہے، ان سے میری کافی محبت ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی ان سے پیار کر۔ حضرات میرے نبی نے پھر لوگوں سے کہا، اے لوگوں، میں نے آج حسین کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، میں نے حسین کو دینا گوارا نہیں کیا، میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، میں نے اس لیے قربان کی ہے، لیکن آج میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ ایک وقت آئے گا، یہی میرا پیارا نواسا، یہی وہ حسین ہے، ایک وقت آئے گا میرے دین کے خاطر اور میری سنت کے حیا کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دے گا، اپنے خاندان کو قربان کر دے گا، اپنے مال کو قربان کر دے گا، اپنی اولاد کو قربان کر دے گا، سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن میرا پیارا نواسا میرے دین کو مٹنے نہیں دے گا، میری سنت کو مٹنے نہیں دے گا، اسلام کو مٹنے نہیں دے گا۔ میرا نواسا، پیارا نواسا، ایک وقت آئے گا سب کچھ قربان کر دے گا، یہاں تک کہ اپنے سر کو کٹا کر میرے دین کو بھی بچا لے گا، اسلام کو بھی بچا لے گا اور اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند کر دے گا۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا۔ حضرات محترم، یہ امام حسین کی شان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضرت ابو عباس فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے اعلان کر دیا، اے لوگوں، یہ میرا بیٹا نواسا ہے، میں ان سے کافی محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تم سب بھی ان سے محبت فرما، ان سے پیار کر۔ حضرات محترم، یہی محبت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام حسین سے۔ حضرات، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیارا بیٹا ابراہیم کو قربان کر دیا، پھر میرے نبی نے امام حسین کے کانوں میں یہ بات کہی کہ اے پیارا نواسا، آج میں نے تیری محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، ابراہیم کو دے دیا ہے، اس قربانی کی لاج رکھنا۔ تو آقا حسین نے مسکرا کر جواب دیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نانا جان آپ فکر نہ کرے، اگر آپ نے میری خاطر، اگر آپ نے میری محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، اپنے بیٹے کو دے دیا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، اس وعدے کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا، اگر مشکل وقت بھی آئے گا، مشکل گھڑی بھی آ جائے گی، ایک وقت ایسا آئے گا، امام حسین عرض کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، میدان کربلا میں اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا، میں سر کو بھی کٹا دوں گا، یہاں تک کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قربان کر دوں گا، اپنی اولاد کو قربان کر دوں گا، میں مال جان سب کچھ قربان کر دوں گا، میں اپنے خاندان کو قربان کر دوں گا، لیکن نانا جان آپ کی دین کو مٹنے نہیں دوں گا، آپ کی سنت کو مٹنے نہیں دوں گا، اگر مشکل وقت آئے گا تو اپنے سر کو کٹا کر آپ کی دین کو بچا لوں گا، آپ کی سنت کو بچا لوں گا اور اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرات، آج دیکھیں امام حسین شہید ہو چکے ہیں حضرات محترم، لیکن آج ہر مسلمان کے گھروں میں حسین حسین ہے، ہر مسلمان کے بچوں کے دلوں میں حسین حسین ہے۔ میرا آقا حسین ابھی بھی لوگوں کے دل میں بسے ہوئے ہیں۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ آقا حسین کی شان ہے اور حسین کے نانا کی شان ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ حضرات محترم، نہ حسین کا جواب ہے، نہ حسین کے سجدے کا جواب ہے، نہ نانا کا جواب ہے، نہ نانا کے سجدے کا جواب ہے، نہ فاطمہ کا جواب ہے، نہ اہل بیت کا جواب ہے، نہ دنیا ایسا سجدہ پیش کر سکی ہے جو حسین نے جو سجدہ کیا ہے، جو حسین نے میرے نبی کے دین کے خاطر جو قربانی دی ہے، نہ ایسی قربانی دنیا آج تک پیش کی ہے، نہ قیامت تک پیش کر سکتی ہے۔ یہ حسین کی شان، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ حضرات محترم، میں نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس میں بیان کرنے میں اگر کسی طرح سے بھی مجھ سے کوئی غلطی اور خطا ہوئی ہے، مولا کریم میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔